عزیزان محترم، نہج البلاغہ کے دروس پر مشتمل یہ آج ہمارا 5واں سیشن ہے امامت کے عنوان سے، اور اسی میں ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ہمارا موضوع نہج البلاغہ میں امامت اور امام کے حوالے سے جو خصوصیات امام علی نے بیان کی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ خدا سے ابتدائے کلام میں گفتگو ہے کہ ان مرحومہ کی مغفرت فرمائے جن کے سال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی، ان مرحومہ کے تمام لواحقین کو صبر عنایت فرمائے، ان کی قبر برزخ کی منازل کو آسان فرمائے، ان کو اور اس مجمع میں موجود ہر مومن اور مومنہ کے تمام مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے۔ خدا سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس مجلس، اس نشست کا اجر ان مرحومہ کی روح کو ایصال فرمائے، ان کے تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کے گناہوں کو اپنی بارگاہ میں بخشش کی سند عنایت فرمائے، اور محمد اور آل محمد کے دسترخوان پر ان مرحومہ کو جگہ عنایت فرمائے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، جو ہمارے ریگولر اس سیشن کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو معلوم ہے، جو نئے افراد ہیں تاکہ وہ بھی کچھ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ چل سکیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں جہاں امام علی علیہ السلام نے امامت کے عنوان سے، رہبری کے عنوان سے، رہنما کے عنوان سے اپنی چیزوں کو بیان کیا، اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں امام علی علیہ السلام نے ایک رہبر کی جو شرائط ہونی چاہیے، یا ایک جو رہبر کی شرائط ہوتی ہیں لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، رہبر کو چھوڑ دینے کے نتائج کیا ہوتے ہیں، ان پر مشتمل خطبات ہیں جن کو ہم نے اب تک یہاں پہ پڑھا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے پہلے خطبہ نمبر 85 ہمارے مطالعے میں آیا تھا، اور اس کے ابتدائی کلمات کو ہم نے پڑھا تھا۔ یہ موضوع انشاءاللہ جو ریگولر شرکت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آج پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کے لیے بھی مفید موضوع ہے کہ ہمیں نہج البلاغہ کے کلمات سے تو آشنائی ہو کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام کیا چھوڑا ہے۔ ہمارا اور آپ کا افتخار یہ ہے کہ ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہیں، یہ خداوند عالم کا ہم پر احسان ہے، اور کس وجہ سے اس نے ہمیں اہل بیت کے دامن سے وابستہ کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، چونکہ خصوصیات کا عطا کرنے والا بھی وہی پروردگار ہے۔ اس کا فیصلہ اس نے ہمارے حق میں کیا۔ ہمیں اتنا پتہ ہے اس زمین پر آنے کے بعد، دنیا کا ایک مطالعہ کرنے کے بعد، دنیا میں مذاہب کو سرسری طور پر پڑھنے کے بعد، تمام نظریات کی چھان پھٹک کرنے کے بعد، ہمیں اتنا سمجھ میں آیا ہے بغیر کسی تعصب کے کہ اگر کوئی صحیح مکتب ہے تو وہ مکتب محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ اور اس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، ہمارے پاس عقلی دلائل موجود ہیں۔ اگر ہم نقلی دلائل یعنی جو روایات ہیں انہیں بھی ایک طرف رکھ دیں، عقل سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس ثبوت کو ہم میں سے ہر شخص کو کہا گیا کہ اپنے لیے فراہم رکھو، چونکہ امامت اصول دین کا حصہ ہے، پورے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور اصول دین میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصول دین میں کہا گیا کہ اپنی تحقیق کرو، اپنے دلائل کے ساتھ آگے بڑھو، دوسروں کے کہنے پر نہ مانو کہ خدا ہے، تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا ہے۔ دوسروں کے کہنے پہ نہ مانو کہ خدا ہے تو ایک ہے، تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا ہے تو ایک ہے۔ اگر خدا 2 ہوں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ کیوں 2 خدا نہیں ہو سکتے زمین کے اوپر؟ دلیل چاہیے ہر انسان کو۔ توجہ رکھیے گا، یہ اصول دین کی بحث ہے جس کو ہمیں کہا گیا کہ ہر شخص پر، ہر مومن پر فرض ہے کہ اصول دین کو عقل سے سمجھے۔ اسی لیے جملہ آپ نے 12 سماعت فرمایا کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ تقلید جائز نہیں سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی کے کہنے پر میں نہیں مان سکتا، میرے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ توحید سے بات آگے جائے گی، پھر نبوت پر آئے گی، نبوت سے بات آگے جائے گی، امامت پر جائے گی۔ میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں، میرا امتیاز ہے، میرا افتخار ہے، میرا آنر ہے، لیکن اس کے ساتھ میرے پاس دلیل کہ میں امام علی کو ہی کیوں مانتا ہوں اور جو دیگر نظام تھے ان نظاموں کو کیوں نہیں مانتا، میرے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اس دلیل کے تحت پھر انسان کا دین قابل قبول ہے۔ لہٰذا یہ بحثیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، انفارچونیٹلی ہم لوگ جیسا کہ ان سے استفادہ کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ ہم افتخار کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہماری کتاب ہے، اس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی وصیت میں بیان کیا
کہ ہمارا افتخار ہے کہ مکتب جعفری ہمارا مکتب ہے، ہمارا افتخار ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے بہترین کتاب ہے معارف کے اعتبار سے، اسلامی دین کے اعتبار سے، تعلیمات کے حوالے سے، وہ ہمارے امام علی علیہ السلام کی کتاب ہے۔ ہمارا افتخار ہے کہ دعاؤں میں جس دعاؤں کے ذخیرے کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، وہ کتاب ہمارے چوتھے امام سے متعلق ہے۔ اور بھی افتخارات کیے امام خمینی نے اپنی وصیت کے اندر، لیکن مجھ جیسے کے لیے سوالات بھی چھوڑ دیے کہ دیکھو یہ افتخار کی چیزیں ہیں، آنر کی چیزیں ہیں۔ میں پوری زندگی وحدت کی بات کرتا رہا، عملی طور پر وحدت پر کاربند بھی رہا، لیکن جہاں افتخار بیان کرنا ہے میں بیان بھی کر کے جا رہا ہوں، وصیت نامے میں لکھ کر جا رہا ہوں کہ یہ قابل فخر چیزیں۔ بحیثیت شیعہ اپنے گھروں میں دیکھو کہ نہج البلاغہ کھلتی ہے یا نہیں کھلتی۔ بحیثیت شیعہ اپنے گھروں میں دیکھو کہ صحیفہ سجادیہ کی 54 دعاؤں میں سے کتنی دعاؤں کے بارے میں تمہاری معرفت ہے۔ ہر شخص پریشان ہوتا ہے، زندگی کے مختلف لمحات آتے ہیں ہر انسان کے اوپر، تو ان مشکل لمحات میں گھبرا کر ادھر ادھر کے دروازوں پر جاتے ہو یا اہل بیت کے سکھائے ہوئے راستے سے خدا ہی کے دروازے پر رہتے ہو۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ لہٰذا آج جو موقع ہے انشاءاللہ جتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے حسب معمول اسی کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کریں گے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ آخر میں انشاءاللہ اپنی اس محفل اور مجلس کو مصائب جناب سیدہ سے جو ہے وہ شرف بخشیں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں، قرآن کی آیت بنی اسرائیل کی 70ویں آیت ہے جو ہمارا موضوع کلام ہے، یعنی ہمیشہ ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر انسان کے اس کے امام کے ساتھ دعوت دی جائے گی۔ یعنی نظام امامت کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، خدا کی جانب سے ایک ایسا نظام ہے کہ قیامت میں انسان کی باز پرس اسی نظام کے تحت ہوگی۔ اب جب انسان کا کوئی نہ کوئی امام ہے قرآن کی آیت کے مطابق، اور جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے فقط گفتگو کو کسی اس تک پہنچانے کے لیے کہ بات تھوڑا سا ذہنوں میں مزید بیٹھ جائے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ آواز دیں گے، بلائیں گے، یعنی ہر کسی کا کوئی نہ کوئی، اس کا مطلب ہے امام ہوگا، چاہے اس دنیا میں انسان نظریہ امامت کو مانے یا نہ مانے۔ قرآن کی آیت کے مطابق کوئی نہ کوئی امام، پیشوا، رہنما یا نظام، جس نظام کو بھی آپ مانیں گے، کوئی انسان مانے گا وہ اس کا امام ہے۔ انسان کیپٹلزم کو اپنی زندگی کے لیے اگر سمجھتا ہے کہ یہ راہ حل اور راہ نجات ہے، خدا قیامت کے دن اس کو کیپٹلسٹ لوگوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ تم اس نظام کے ماننے والے تھے۔ کوئی انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے کمیونزم کو اپنا راہ نجات سمجھتا ہے، خداوند عالم جو کمیونسٹ لوگ ہیں، جو کمیونزم کے بانی ہیں، ان کے ساتھ اس کو کھڑا کر دے گا کہ تم ان کے نظام پر چلتے تھے، ان کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے تھے۔ کوئی انسان ون ورلڈ آرڈر کو اپنے لیے راہ نجات سمجھے گا، خدا اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا، جاؤ تم ان کے ساتھ محشور ہو جاؤ۔ اور جو انسان اپنے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کو ولایت کے مطابق سمجھے گا، خدا اس کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ لہٰذا امامت ایک بنیادی زندگی کا لازمہ، انسان کسی نہ کسی سسٹم کو فالو کر رہا ہے، چاہے نظام امامت کا زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ کی وہ حدیث کہ اگر دائرہ اسلام میں آ گئے ہو تو من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، اگر تم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاؤ گے، جاہلیت کی موت مرو گے۔ تو امام رسول اللہ کی حدیث کے مطابق پھر ہر زمانے کا ایک امام ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اس زمانے کے امام کو نہیں پہچانے گا، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ان دو چیزوں سے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ امامت انسانی زندگی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ امامت، ولایت، انسان کسی نظام کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ وہ نظام امامت ہے جو رسول اللہ نے میدان غدیر میں انٹروڈیوس کروایا۔ رسول اللہ نے غدیر کے اندر جس امامت کی پہچان کروائی، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسی نظام امامت سے وابستہ ہیں۔ ہماری زندگی انشاءاللہ اسی نظام امامت کے محور کے گرد گھومنی چاہیے، اور خدا کرے کہ ایسی زندگی ہماری ہو انشاءاللہ، کہ امام محور زندگی ہو۔ امام محور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ جو کام بھی کریں خدا کی خاطر کریں، لیکن اس خدا تک پہنچنے کا راستہ امام کا راستہ ہے، جو آپ اور ہم دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کی خاطر؟ خداوند عالم کی خاطر۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے
لیکن اسی نماز کو دعائے ندوہ میں سکھایا گیا کہ اس طرح بولو اللہم وجعل صلاتنا بہی مقبولا، خدایا میری اس نماز کو امام کے صدقے میں قبول فرما لے، پروردگار میری دعا کو امام کے صدقے میں قبول فرما لے، پروردگار وجعل بہی ارزاقنا مبسوطا، امام کے ذریعے سے، امام کے صدقے سے میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میں تیرا خطا کار ہوں، میں نے تیری خطائیں کی ہیں، لیکن امام کے صدقے، امام کے ذریعے سے ہی میری خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ امام محوریت دعاؤں میں سکھایا گیا، یعنی تم امامت کے دروازے کو چھوڑ کے مت جانا، امامت کے ساتھ وابستہ رہنا، اور اگر اس کے راستے پر چلو گے تو فبہا، پھر تو زندگی وہ ہوگی کہ جو سلمان کی زندگی تھی۔ امام محور بھی ہیں سلمان، امام کے راستے پر بھی گامزن ہے، جب کوئی امام محور ہو جائے، امامت کے راستے پر چلے تو پھر وہ من اہل البیت کی سند بھی پا لیتا ہے۔ درود پڑھی محمد علیہ وسلم۔ نہج البلاغہ میں امام علی نے چیزوں کو بیان کیا، خطبہ نمبر 85 کی ابتدا 2 ہفتے پہلے ہم نے کی تھی، 3 ہفتے ہو گئے تقریباً۔ اس میں امام نے ایک خصوصیت بیان کی تھی کہ جو خصوصیات ایک رہنما میں ہونی چاہیے اور وہ امام میں، یعنی جو نظام امامت ہے اس میں پائی جاتی ہیں۔ ابتدا جو لوگ ہمارے ریگولر لسنرز ہیں ان سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اس نے نفس کے خلاف ورزی کی قوت عطا کی ہے۔ یہ ہمارا پہلا جملہ تھا خطبہ 85 کا، یعنی سب سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوب کون ہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے خدا کے نزدیک محبوب بنے، خدا اسے پسندیدہ قرار دے۔ امام علی علیہ السلام کی ایک دعا 3 ٹکڑوں میں مشتمل، الہی کفا بعزہ ان اکون لک عبدا، اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے، آنر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے رہوں۔ الہی کفا بفخر ان تکون لی ربا، اے پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ الہی انت کما احب، میرے پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ فاجعلنی کما تحب، پس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ امام کی دعا 3 ٹکڑوں میں مشتمل، دستور ہے پوری زندگی کا۔ خدا ویسا ہی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ غور کر لیجئے گا، اپنی زندگی کی ابتدا سے شروع کیجئے گا، اب تک جس جگہ تک خدا نے آپ کو پہنچایا، آپ کو نظر آئے گا کہ خدا آپ سے آگے آگے چل رہا ہے، آپ کو لے لے کے چل رہا ہے۔ آپ کی میری عزتوں کی، شہرتوں کی، درجات کی، ہر چیز کے اندر خداوند عالم کی تدبیر، خداوند عالم کا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ لہذا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، مجھے اپنا محبوب بنا دے۔ امام علی بیان کر رہے ہیں خدا کا محبوب بننے کا راستہ کیا ہے؟ خدا کو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جسے اس نے نفس کے خلاف ورزی کرنے کی قوت دی ہے۔ جو انسان کا نفس ہے وہی سب سے بڑا طغیان گر ہے، سب سے بڑا سرکشی کرنے والا انسان کا اپنا نفس ہے۔ خداوند عالم نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو مبعوث کیا۔ کیوں نبی کو مبعوث کیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ یہ نبی لوگوں کو خدا کی بندگی کی طرف لائے، طاغوت سے اجتناب، طاغوت سے کنارہ کشی کی طرف لے کر جائے۔ طاغوت ظاہری طور پر دیکھا جائے گا استعمار، جس کا سلسلہ شیطان سے شروع ہوا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اللہ ولی الذین آمنوا، خدا مومنوں کا ولی ہے، سرپرست ہے۔ جنہوں نے اللہ کی ولایت سے نکلنے کا اعتقاد رکھا، جو اللہ کی ولایت سے نکلے، والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، نہیں آنا اللہ کی ولایت میں، نہیں آنا اللہ کے سسٹم کے اندر، کفروا، کفر کیا، انکار کیا، تو پھر کیا ہوا؟ بے سرپرست رہ گئے، بے سرپرست وہ بھی نہیں رہے۔ اولیاؤہم الطاغوت، ان کی سرپرستی طاغوت کے ہاتھ میں آ گئی، نور سے نکل گئے، تاریکی میں چلے گئے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت ان کو نور سے تاریکی میں لے جاتا ہے۔ اس کی ابتدا شیطان سے، شیطان کی سرپرستی میں چلنا یعنی طاغوت کی سرپرستی میں چلنا، اور پھر شیطان پورا ایک نظام ہے، شیطانی نظام ہے، جیسے ایک الہی نظام ہے اسی طرح شیطانی ایک نظام ہے۔ لہذا طاغوت، سب سے بڑا جو طاغوت کہا گیا وہ کون سا طاغوت ہے؟ تو شیطان ہے، اس کی ذیل کے اندر بہت ساری طاقتیں ہیں جو آج استعمالی طاقتیں، لیکن جو سب سے بڑا طاغوت ہے عزیزوں وہ میرے اور آپ کا اپنا نفس ہے۔ جو سرکشی کی بنیاد ہے وہ میرے اور آپ کے نفس کے اندر ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے نفس کے طاغوت کو، طغیان کو، سرکشی کو سنبھال کے رکھے۔ امام نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خدا کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اپنے نفس کی سرکشی کو مہار کر سکتا ہے۔ اس کا نفس اسے ورغلا نہیں سکتا، اس کا نفس اسے نہیں بہکا سکتا،
اس کا نفس اسے کسی بھی طرح سے مجبور کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کروا سکتا، جائز ناجائز کی تمیز کو ختم نہیں کروا سکتا۔ یہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے۔ لہذا اس کو بیان کرتے ہوئے پھر جو آگے صفات بیان کی تھی، ہم نے بیان کیا کہ ان صفات کو جب دیکھا جائے گا تو یہ ائمہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ واضح صفات ہیں، چونکہ ہم پچھلے اس میں پڑھ چکے، ہم تفصیل میں اس کی نہیں جاتے۔ پہلا جملہ میں نے آپ نے بیان کیا تھا، اور آخر میں آ کے امام نے بیان کیا تھا اس کے اندر کہ ان لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی باغ ڈور قرآن کریم کے ہاتھوں میں دے دی۔ یہ صفات بیان کی تھی امام نے پوری، اور اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ان کی زندگی کا عملی رہنما ہے۔ قرآن کی ہاتھوں میں ان کی باغ ڈور ہے، یعنی ان کے فیصلے نہ ان کا ماحول کرتا ہے، نہ ان کا خاندانی سسٹم کرتا ہے، نہ ان کا علاقہ کرتا ہے، نہ ان کی ریجنل رسومات کرتی ہیں۔ ان کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ان کا فیصلہ قرآن کریم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے یہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ جو خدا کو محبوب ہے۔ اب جو خدا کو محبوب ہوگا ان میں سر فہرست رسول اللہ اور آل رسول ہیں۔ رسول اللہ اور آل رسول ہیں کہ جن کو خدا سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ خدا نے اگر اس کائنات کو بنایا ہے تو انہی کی محبت میں خلق کی ہے۔ تو جن کی محبت میں ایک کائنات خلق ہوئی ہے، جو حدیث قسم میں اور آپ پڑھتے ہیں کہ اے جبرائیل، اے ملائکہ، اگر ان پانچ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ سورج ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ افلاک، نہ درخت، نہ پہاڑ، کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی میں نے خلق کیا ہے ان پانچ کی محبت میں خلق کیا ہے۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ تو جو خدا کے نزدیک اتنی عظمت رکھتے ہیں کہ خدا کو اتنے محبوب ہیں کہ خدا ان کی خاطر اس کائنات کی بساط کو پھیلا رہا ہے، اس کے اندر چیزوں کو رکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، تو خدا کو محبوب ہیں۔ امام علی نے کہا یہ خدا کے محبوب بندوں کی خصوصیات ہیں کہ ان کی زندگی اپنی خواہشات پر نہیں چلتی، ان کی زندگی کا نظم و نقص، باغ ڈور کس کے ہاتھ میں؟ قرآن کے ہاتھ میں۔ وہی اس کا رہبر اور وہی ان کے پیشوا ہے۔ قرآن کریم ان کا رہبر ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں قرآن کریم اترتا ہے وہیں یہ بھی اترتے ہیں، یعنی جہاں جہاں قرآن کا پڑاؤ ہے، قرآن کا قیام ہے، وہیں ان خدا کے محبوب بندوں کا بھی پڑاؤ ہے۔ آج اس کے بعد کی حالت بیان کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے، ابھی امام علی ایک اور انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص ہے جس کی الہی خصوصیات کو بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ وآخر قد تسمى عالما وليس به۔ اس کے علاوہ یعنی وہ شخص جو قرآن کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، جس کو خدا نے محبوب قرار دیا، جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو مشتبہ باتوں سے بچتا ہے، تمام خصوصیات جو پہلے گزر چکی۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے، اس نے اپنا نام عالم رکھ لیا ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ فاقتبس جہائل من جہال۔ فاقتبس قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا تو مومنوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اس وقت منافق مومن سے کہے گا کہ اے شخص، اے مومن، تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جاؤ کہ ہم تاریک ہیں، ہم تمہارے نور سے کچھ اپنے لیے بھی روشنائی کا بندوبست کر سکیں۔ قرآن کی آیت۔ قیامت کے دن مومن خالی ہوگا، تاریک ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں مومن کی زندگی تاریکی میں گزری۔ کیوں تاریکی میں گزری؟ اس لیے کہ مومن نے ولایت کا دامن نہیں تھاما تھا، منافق نے ولایت کا دامن نہیں تھاما تھا۔ نور کہاں پر ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق فقط ولایت کے سائے میں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کا سفر فقط ولی طے کروا سکتا ہے، فقط امام طے کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور دروازے پہ انسان چلا جائے، دنیا کی چکا چوند مل جائے گی، حقیقی معنی میں نور نہیں ملے گا انسان۔ وہ نور جو قیامت کے دن جلوہ گر ہوگا، وہ نور کے جس کی ہر انسان کو قیامت میں شدت سے احتیاج ہوگی، وہ نور فقط ولایت کے سائے میں، ولایت کے عملی سائے کے اندر۔ لہذا مومن سے منافق کیا کہے گا؟ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ نقتبس، نقتبس کا لفظ ہے، ہم تمہارے نور میں سے کچھ اپنے لیے بھی حاصل کر لیں۔ مومن پلٹ کر کہے گا جاؤ آج اپنی پچھلی زندگی سے نور کو حاصل کرو۔ یعنی خدا نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا، وہاں تمہیں وسائل دیے تھے، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں شعور دیا تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہنما رکھے تھے، انہیں نور کا رہنما قرار دیا تھا، تم نے ان سے منہ پھیرا، یعنی نور سے تم نے اپنے آپ کو ہٹا لیا تھا۔ آج تمہارے لیے نور کہاں سے آئے گا؟ یہ نور اس زندگی کی جو ہے وہ ایک علامت ہے، اس زندگی میں جس نے نور کے سائے میں زندگی گزاری، آج اس کو نور ملے گا۔
یہاں پر بھی امام نے بیان کیا کہ یہ عالم نہیں ہے، عالموں کا نام اس نے رکھ لیا، اور جاہلوں کی جہالتوں کو لے کر اپنی زندگی میں چل رہا ہے. یہ جاہلوں کی جہالتوں کو اپنی زندگی میں لے کر چل رہا ہے. وہ اضالیل من ضلال، اس نے گمراہوں سے اور گمراہیوں کو حاصل کیا ہے. یعنی یہ گمراہوں کی بنائی ہوئی زندگی پر خوش تھا. اس کی زندگی کا جو معیار تھا، جو ظاہر تھا، وہ گمراہوں کی زندگی تھی. یہ ان کی زندگی کے طور طریقوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا، اور پھر اپنے دل میں آرزو رکھتا تھا کہ کاش مجھے بھی وہی کچھ نصیب ہو جو ان کو نصیب ہو. جیسے کہ قارون کے زمانے میں قارون کی قوم نے کیا. بہت سے مومنین ایسے تھے، جب قارون کا ظاہر دیکھا کہ خداوند عالم کی جانب سے اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا وسائل ہیں، کہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھیں. خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیوں کو کئی اونٹوں پر لادا جاتا تھا. کتنا بڑا خزانہ تھا. اس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمارے لیے بھی وہی ہوتا جو قارون کے لیے. لیکن جب قارون اپنے اسی خزانے کے ساتھ دھنس گیا تو لوگوں نے شکر خدا ادا کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس میں سے نہیں تھے، ورنہ آج ہمارا بھی انجام یہ ہوتا. لہٰذا جو جاہل ہے، جو عالم کے مقابلے میں ہے، جو الہی انسان ہے اس کے مقابلے پہ جو انسان ہے، کہ لوگوں کی جہالتوں کو ایڈمائر کرتا ہے، لوگوں کی گمراہیوں کو پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد خود اس جیسا ہونا چاہتا ہے، اور لوگوں کے لیے مکر و فریب کے پھندے اور غلط باتوں کے جال بچھائے رکھیں. قرآن کو اپنی رائے پر اور حق کو اپنی خواہشات پر ڈھال دیتا ہے. ایک ہم سب کی اس وقت معاشرے کا ایک عجیب مسئلہ ہے. اکثریت جو ہے افراد کی، چاہے وہ ہمارے یہاں ہو چاہے دوسروں کے یہاں ہو، قرآن کریم کی اپنی مرضی کی رائے. اس وقت جو امت کے درمیان اختلاف ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا ہے. قرآن کی آیات کا اپنی مرضی سے ترجمہ اور اس کی تعویل کی گئی ہے. وَإِمَّا قرآن کریم میں ہدایت بہت واضح ہے. قرآن کریم نے اگر بیان کیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، تو یہ آیت تو ہر پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، ہر پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، ہر مفسر پڑھ رہا ہے، چاہے وہ اہل سنت سے ہو، چاہے شیعہ سے ہو، کوئی بھی ہو. پھر اس کی تعویل کے اندر ہی تو مسائل ہیں، اس کی تفسیر کے اندر ہی تو مسائل ہیں. کہ ہم کہتے ہیں کہ جب خدا کہہ رہے کہ قیامت کے دن ہم امام کے ساتھ بلائیں گے، تو کوئی ایسا امام ہونا چاہیے جو قیامت تک تمہیں لے جانے کی صلاحیت رکھے. پھر یہ امام بنایا ہوا میرا اور تمہارا نہیں ہو سکتا. پھر یہ امام اسی سلسلے نبوت کی کڑی میں سے ہونا چاہیے، اس کا تعلق اسی نبی کے ذریعے سے ہونا چاہیے، امام اسی سے ملنا چاہیے. دوسروں نے اس کی تعویلات کی. امام سے مراد یعنی جو بھی برسرے حکومت آ جائے، جو سورہ نساء کی آیت ہے جو اس کا معنی کیا جاتا ہے ہمارے برادران کے یہاں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایسا ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں. صاحبان امر کا کیا معنی کیا گیا؟ جو بھی حکومت میں آ جائے، جو بھی اختیار پر آ جائے اس کی اطاعت ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. لہذا قرآن کریم یہ شخص ہوا ہے کہ جو قرآن کو اپنی رائے اور اپنے حق پر اپنی حق کو اپنی خواہشات پر ڈال دیتا ہے، اپنی خواہشات کا پیرو ہو جاتا ہے. یہ کون سا شخص ہے عزیزان محترم؟ دوبارہ تاکید ہماری چلتی رہتی ہے، جو ہمارے درس کا فارمیٹ ہے، ہم ریپیٹ کرتے ہیں بات کو تاکہ ذہن میں بیٹھتی رہے بات. کون سا شخص ہے جو اس الہی انسان کے مقابلے میں، جس کی خصوصیات امام نے پچھلے پیراگراف میں بیان کی تھی، آج ہم اس کی بیان کر رہے ہیں کہ جو اس کے مقابلے میں یہ حق کو اپنی خواہشات پر ڈھال دیتا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ ہم سب کی زندگی کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں شاید ہماری اکثریت اس کے اندر مبتلا ہو. انسان خواہشات کا ہی اسیر ہے، سارا معاملہ ہی یہی ہے. خواہشات ہی کی پیروی میں انسان پھر وہاں پہنچ جاتا ہے جس کو امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ من اتبع ہواہ اعماہ، جو اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، ان خواہشات کی پیروی نتیجہ یہ دیتی ہے کہ وہ انسان اندھا ہو جاتا ہے. یہ امام علی نے بیان کیا، من اتبع ہواہ اعماہ، جو اپنی خواہشات کا پیرو ہو جائے. خواہش کا پیرو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے کسی دستور کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی ہے، میری زندگی پر میری مرضی حاکم ہوگی، جس طرح چاہوں رہوں، جیسا لباس چاہوں پہنوں، جس طرح کا لائف اسٹائل چاہوں اپناؤں، جس طرح کا کام کرنا چاہوں کروں، لوگوں سے جس طرح چاہوں پیش آؤں، جس طرح چاہوں لوگوں سے رویہ رکھوں. یعنی ہر جگہ جو میں چاہوں کروں، یہ خواہش ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ اگر انسان ہے کہ یقیناً انسان ہے، تو ہم اور آپ ایک عقلی اصول کے تحت اس زندگی کو گزار رہے ہیں. آج کے دور میں آسان ہو گئی ہے مثالیں دینا، بچوں کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ جب آپ ایک حد تک مارکیٹ سے ایک موبائل کو لے کر آتے ہیں،
ایک نیا موبائل لے کر آتے ہیں تو اس موبائل کے ساتھ جب آپ ڈبہ کھولتے ہیں تو کچھ چیزیں نکلتی ہیں. ان میں ایک چارجر ہوتا ہے, بعض کے اندر ایک USB ہوتی ہے, بعض کے اندر ایک جو ہے وہ چپ ہوتی ہے ایکسٹرا, بعض اور سب ڈبہ پیک موبائلز کے اندر ایک چیز لازمی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ مینول. اس کی بکلیٹ ہوتی ہے. اس بکلیٹ کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس موبائل کو, اس ڈیوائس کو, اس گیجٹ کو کیسے یوز کرنا ہے یا عقلی فیصلہ, سامنے کی چیزیں. ہم اور آپ اس موبائل کو جو لے کر آتے ہیں 10,000 15,000 20,000 1 لاکھ جتنے کی بھی قیمت ہوتی ہے, ہم اور آپ اپنے آپ کو عقلی طور پر پابند سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے گیجٹ لیا ہے, جو ڈیوائس ہمارے پاس ہے, اس کو اس طریقے کے مطابق ہی آپریٹ کرنا ہے جو اس بک میں لکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بنانے والا ہے اس کا, اسی نے اس کا میکینزم اس کے اندر لکھ دیا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا تو یہ موبائل, یہ ڈیوائس اچھا کام کرے گی. حالانکہ پیسے آپ کے, چوائس آپ کی, کلر آپ نے چوز کیا, ماڈل آپ نے چوز کیا, لیکن اس کو استعمال کرنے میں آپ اپنی مرضی پہ نہیں چل رہے. مثال دے دیتا ہوں کیسے مرضی پہ نہیں چل رہے. آپ نے ایک موبائل لیا اور اس کے اندر آپ نے دیکھا لکھا ہوا ہے کہ یہ واٹر ریزسٹ نہیں ہے, پانی کے اندر کام نہیں کرے گا. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ میری مرضی, میرے پیسے, میری چوائس ہے, اس پہ لکھا ہو نہ لکھا ہو میں اس موبائل کو پانی میں ڈال دیتا ہوں. نہیں کریں گے کام. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ واٹر ریزسٹ نہیں ہے, پانی کے اندر جا کے کام نہیں کرے گا, خراب ہو جائے گا. اب ایک موبائل کے لیے اور آپ عقلی طور پر اس اصول کو قبول کر رہے ہیں کہ جو بنانے والا ہے وہ اصول دینے والا ہے, اور اگر چیز کا صحیح استعمال کرنا ہے تو اس کے بنانے والے کے طریقہ کار کے مطابق استعمال کرو. میں اور آپ بھی کسی کے بنائے میں عزیز ہوں, مجھے اور آپ کو بھی کسی نے بنایا ہے, اور بنانے کے بعد اس نے پوری کائنات بنانے کے بعد اپنی تعریف کہیں نہیں کی. چاند, ستارے, سیارے, افلاک سب کچھ بنانے کے بعد میں اور آپ تو اپنی تعریف کر لیتے ہیں. وہ خدا کسی جگہ اپنی تعریف نہیں کر رہا. ایک جگہ وہ اپنی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جب انسان کی خلقت کا مرحلہ آتا ہے, کہتا ہے میں نے انسان کو بنایا ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, اور کتنا بابرکت ہے وہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. یعنی اس کو اپنی اس خلقت پہ ناز بھی ہے کہ جو میں اور آپ ہیں, جو انسان ہیں, خداوند عالم بے نیاز, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ہمارے سجدوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے سب کے سجدے پوری دنیا کے انسان ایک ہی آنے واحد میں اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں, جھک جائیں, اس کی الہیت, اس کی ربوبیت, اس کی شان الہی میں آن برابر فرق نہیں پڑے گا, کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور سارے کے سارے انسان اس کے در سے ہٹ جائیں, اس کا انکار کر دیں, اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ وہی خدا ہے, وہ وہی خدا رہے گا. وہ اللہ ہے, وہ اللہ رہے گا. لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے اور آپ کو بنانے کے بعد کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے. بس توجہ کیجئے کہ ہم ایک عقلی نتیجے سے یہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ ہر چیز کا استعمال بتانے والا اس کا خالق ہوتا ہے. میرے اور آپ کا استعمال بھی ہے, میرے اور آپ کی اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں یہ مجھے اور آپ کو استعمال کے لیے دیے گئے ہیں. آج ہی امام علی کا ایک اور قول پڑھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ انسان چند چیزوں کے اندر جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. ان میں سے ایک زندگی کے دن گزرتے ہیں, اور زندگی کا جو دن گزر گیا یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا, کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا. جو گزر گیا وہ گزر گیا, لیکن انسان وقت گزرنے کے ساتھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ ایک نقصان کی طرف جا رہا ہے. وہ لمحات گزر گئے, وہ کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے. عزیزان محترم, بس حق یہ کون سا انسان ہے جو الہی انسان کے مقابلے میں جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار دیتا ہے. اس کو کچھ کہا جائے تو بولتا ہے ہمیں مت سکھاؤ, ہمیں مت بتاؤ, ہمیں امر معروف مت کرو, ہمیں نہی عن المنکر نہ کرو, ہمیں یہ باتیں نہ بتاؤ, ہمیں سب پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کیسے زندگی گزارنی, کیسے رہنا ہے, ہمیں سب پتہ ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جو اپنی خواہشات کے مطابق پھر وہ ہوتا ہے کہ جو الہی راستے سے ہٹا ہے. امام علی نے کہا جو اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے. اندھے کو روشنی اور تاریکی کا کچھ پتہ نہیں چلتا, اندھے کو پھر دن اور رات کا فرق نہیں پتہ چلتا, اندھے کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. امام علی کہہ رہے ہیں میری بالکل اندھا ہو جاتا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا. بڑے بڑے جرموں کا خوف لوگوں کے دل سے نکال دیتا ہے. کون سا انسان؟ جو الہی انسان کے مقابلے پر ہے. پھر یہ لوگوں کو چونکہ خود اس کی زندگی کسی حدود اور قیود کے بغیر گزر رہی ہوتی ہے, یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوتا ہے, اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہر حد کا انکار کرو, کوئی رکاوٹ نہیں. تو قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو, انسان چاہتا ہے کہ اس کو آگے بالکل اوپن فیلڈ ملے, جو چاہے کرے. قرآن کہہ رہا ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم نے ایسا نہیں بنایا, ہم نے حدود کے اندر بنایا ہے انسان, ہم نے قیود کے اندر رکھا ہے.
ہم نے انسان کے لیے حیا کے پیرامیٹرز کو بیان کیا ہے. حیا ایک چیز ہے، عفت ایک چیز ہے، پاک دامنی ایک چیز ہے. ہم نے بتائی ہے اس کی حدود کیا ہیں. کوئی خاتون خود سے طے نہیں کر سکتی حیا کیا ہے، عفت کیا ہے، پاک دامنی کیا ہے. نہیں، ہم نے ان حدود کو رکھا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم بتائیں گے. ہم نے ایک مرد کے لیے حیا اور اصولوں کو وضع کیا ہے، ہم نے غیرت کو وضع کیا ہے. ہمیں پتہ ہے غیرت کے اصول کیا ہیں. غیرت اپنی مرضی سے نہیں، غیرت ہر چیز جس کو خدا اس کا رسول بتائے وہ غیرت ہے. لہذا امام بیان کریں کہ پھر یہ بڑے بڑے جرموں کا خوف لوگوں کے دل سے نکال دیتا ہے، چونکہ خود کرنا چاہتا ہے ہر چیز پر عمل، لوگوں کے دل سے بھی خوف کو نکال دیتا ہے. کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے. اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ خود دیکھیے گا ہمارے یہاں میں نے عرض کیا کہ یہ وہ مسائل ہیں جو ہم سب جن سے گزر رہے ہیں. بہت سارے اہل منبر ہمارے یہاں انسانوں سے اہل بیت کا نام لے کر ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ انسانوں کو گناہوں کا خوف کم ہو جاتا ہے. بہت سارے اہل منبر ہمارے یہاں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر گناہوں کی جو اہمیت ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. گھبراؤ نہیں، اہل بیت وہاں تھامنے والے ہیں، اور اہل بیت تھامنے والے اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام یقیناً مومن کے اوپر مہربان ہیں، یقیناً شفاعت ہے، شفاعت کا انکار جائز نہیں ہے، شفاعت ہے. لیکن شفاعت کا بھی کوئی اصول ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی خود سوچئے. ایک شاعر نے، فارسی کا ایک شاعر تھا، اس نے ایک شعر پڑھا، توجہ رکھیے گا. اس نے ایک شعر پڑھا کہ اس کا حاجب نام تھا ظاہراً. حاجب اگر محاسبہ حشر بعلیست، حاجب اس کا نام تھا شاعر کا، توجہ کیجیے گا. حاجب اگر محاسبہ حشر بعلیست من ضامنم ہرچ بخواہی گناہ کن. فارسی ہمارے کچھ دوست ہیں بیٹھے، یاور بھائی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر یاور صاحب، اور بھی دیگر افراد کو سمجھ آیا ہوگا فارسی میں. حاجب اگر محاسبہ حشر بعلیست، حاجب اگر قیامت میں حساب کتاب علی کے ہاتھوں میں ہے، من ضامنم ہرچ بخواہی گناہ کن، بس پھر میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، چونکہ قیامت میں حساب تو علی کے ہاتھوں میں. اور علی کون ہے؟ علی تو ہمارے ہی ہیں، ہم جو چاہیں کر کے جائیں. امام علی نے بہرحال ہمیں اپنے دامن سے لپٹا لینا ہے. یہ اس نے شعر پڑھا، توجہ کیجیے گا. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جو امام علی بیان کر رہے ہیں کہ ایسا شخص ہوگا جو لوگوں کے دلوں میں گناہ کبیرہ کو کم کر دے گا، جو لوگوں کو فساد پر اکسائے گا. اہل بیت علیہ السلام کا نام لے کر اکسا رہا ہے. ٹھیک، اس نے یہ شعر پڑھا. رات کو خواب میں امام علی علیہ السلام اس کے تشریف لے کر آئے. امام علی نے اس کو کہا کہ تم نے میری نسبت ایک چیز بیان کر کے لوگوں کو گناہوں پر جری کیا ہے. امام علی نے اس سے باقاعدہ آ کے خواب میں بیان کیا، کہا کہ تم نے میری نسبت سے میرا نام لے کر لوگوں کو گناہوں پر جری کیا ہے. تم نے جرأت دی کہ جو چاہو کر لو، علی وہاں دیکھ لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم نے غلط کیا، تم نے میری توہین کی، تم نے امامت کو نہیں پہچانا، تم نے اپنی خواہش کے مطابق کام کیا. گھبرایا خواب میں کہا مولا غلطی ہوئی ہے، کیا کروں اس کا؟ امام نے کہا اس کو صحیح کرو. اب اگلا جو مصرع ہے وہ امام نے پھر اس کو سکھایا. توجہ کیجیے گا. پہلا جملہ امام نے ویسے ہی رہنے دیا، اس کے اندر بھی ایک لطیف نطفہ ہے. پہلا جملہ وہی تھا، حاجب اگر محاسبہ حشر بعلیست. پہلا جملہ کیا تھا؟ حاجب اگر قیامت میں حساب کتاب علی کے ہاتھوں میں ہے. توجہ رکھیے گا، امام علی آگے شعر کے دوسرے مصرع کو صحیح کر رہے ہیں، پہلے کو صحیح نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت میں قیامت میں جو میزان ہے وہ امام علی علیہ السلام کے پاس، حساب کتاب امام علی کے پاس ہے. وہ روایت مشہور ہیں کہ علی قسیم الجنت والنار، امام علی فیصلہ کریں گے کون جہنمی ہے کون بہشتی ہے. یہ تو مسلمہ حقیقت ہے. لیکن اس کو جیسے ہم سمجھتے ہیں اس کی امام علی نے اصلاح کر دی اگلے مصرع میں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب امام علی اب قسیم الجنت والنار ہیں تو امام علی بھی نعوذ باللہ من ذالک اپنی خواہش پر عمل کریں گے کہ میری مرضی، جس کو چاہوں جنت میں بھیجوں، جس کو چاہوں جہنم میں بھیجوں. نہیں، امام علی علیہ السلام خداوند عالم کی مشیت پر عمل کرنے والے ہیں. امام علی وہ ہیں کہ جو اپنے غیظ و غضب کو ظاہری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے مرحب ابن عبدود کے سینے سے اڑ گئے تھے کہ اسلام میں تلوار چلی تو یہ علی کی خواہش کی خاطر چلے گی، خدا کی رضا کی خاطر نہیں چلے گی. علی مرتضیٰ نے زندگی کا ایک لمحہ اپنی خواہش پر نہیں گزارا. جو کچھ ہے خداوند عالم ہے. کیسے ممکن ہے قیامت میں وہ علی علیہ السلام اپنی خواہش پر عمل کریں؟ ناممکن ہے عزیز. علی تو بہت بڑی شخصیتیں ہیں. سلمان کو جو کہا گیا، چھٹے امام نے یاد کیا، چھٹے امام کے زمانے میں شخص نے اعتراض کیا کہ کیوں اتنا سلمان کو یاد کرتے ہیں، تو وہاں امام صادق نے کہا تھا میں سلمان کو اس لیے اتنا یاد کرتا ہوں کہ سلمان وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنے مولا کی خواہشات پر قربان کر دیا تھا.
جن کے دروازے پر پلنے والے افراد ایسے ہوں جن کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، جو مولا کی رضایت کے مطابق، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ مولا کی رضا خدا کی رضا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی رضا خدا کی رضا ہے، خدا نے اپنی رضا کا نمائندہ قرار دیا ان کو، ان ہستیوں کو۔ لہذا امام نے آ کر کہا کہ پہلا مصرع ایسے ہی دوسرے کو صحیح کرو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ حاجب اگر محاسبہ حشر و علیس، حاجب اگر لوگوں کا حساب کتاب علی کے ہاتھوں میں ہے، من ضامنم، ہر سے بخائی گناہ کن، میں ضامن ہوں، جو چاہو کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، قیامت نکل جائے گی۔ امام نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے۔ حاجب اگر محاسبہ حشر و علیس، شرم از رخ علی کنو، یہ امام علی نے سکھایا، شرم از رخ علی کنو کمتر گناہ کن، یعنی حاجب اگر دیکھو حساب کتاب علی کے ہاتھوں میں ہے اور تمہیں امام علی کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے تو کیا کرو؟ شرم از رخ علی کنو کمتر گناہ کن، پھر علی علیہ السلام سے تھوڑا حیا کھاؤ اور اپنے نامہ عمل میں کم سے کم گناہ لے کر جاؤ کہ تمہیں علی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ محمد صلوات شرم از رخ علی کن، وہ علی کو، علی علیہ السلام کے سامنے خود حیا کرو، نہ یہ کہ اپنی بے حیائی کی وجہ سے امام علی کو خدا کے سامنے شرمندہ کر دو کہ خدا کہے کہ علی تمہارے شیعہ یہ تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام علیہ السلام کی روایت کہہ رہی ہے۔ امام علی کی شرمندگی کا سبب نہ بنو، اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرو امام علی کے سامنے کہ ایسے امام کا ایسا ماننے والا جائے گا خدا کی بارگاہ، ایسے امام کا ایسا ماننے والا کہ خدا اگر کہے گا علی تم جیسا امام دیا تھا ان کو تو ان کو کیا ہونا چاہیے تھا، اور خدا مجھ جیسے کو پوچھے گا۔ بس توجہ کیجئے گا عزیزوں، لہذا یہ شخص وہ ہے جو خود خواہشات کا اسیر ہے، نذیر، نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ گناہوں کا خوف نکال دیتا ہے لوگوں کے دل سے، بڑے بڑے گناہوں پر انہیں اکساتا ہے کہ جو چاہو کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جملے ہم سنتے ہیں اپنے یہاں، اور مشہور جملے ہیں، اس کے اندر مزید تفصیل میں نہیں جاتا۔ کہتا تو یہ کہ میں شبہات میں رک جاتا ہوں، کہتا ہے کہ نہیں، جو بات علمی طور پر ثابت نہ ہو میں اس پر عمل ہی نہیں کرتا۔ اس کی پوری زندگی شبہات میں پڑی ہوئی ہے، امام بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جب باتیں کرے گا تو ایسا کرے گا کہ نہیں، علمی دلیل کے بغیر میں آگے نہیں بڑھتا، ہر چیز کی میرے پاس دلیل ہے، جب ذرا سا پوچھو تو دلیل کھوکھلی ہوتی ہے، شبہات کے اندر زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اس کا قول یہ کہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں، حالانکہ خود بدعتوں کا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدعتوں کے درمیان ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، سخت جملہ ہے، ایسے افراد جو الہی نظام سے ہٹے ہوئے ہیں، الہی خصوصیات جن کے اندر نہیں ہیں، امام بیان کر رہے ہیں، صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور اس کے سینے میں جو دل ہے وہ حیوانوں کا ہے۔ صورت انسانوں کی ہے، دل حیوانوں کا ہے۔ ہم سب کے لیے اس کے اندر پیغام ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو معاشرے کے اندر بدعت پھیلانے والا ہوگا، معاشرے میں گمراہی پھیلانے والا ہوگا، ان الفاظ کے مطابق اس کی شکل و صورت ایسی ہی ہوگی جیسے میری آپ کی ہے، شکل سے نہیں پہچانا جائے گا، شکل سے وہ ویسے ہی نظر آئے گا جیسے معاشرے کا ایک عام فرد ہے۔ آپ کو کیسے پہچاننا ہوگا؟ آپ کو اس کے کاموں سے، اس کے الفاظ سے پہچاننا ہوگا۔ اس کے الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا شخص ہے، جس کو امام علی نے کہا ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ الہی انسان ہے، الہی نظام پر چلنے والا، یا شیطانی نظام کا کارندہ ہے۔ زبان بتاتی ہے، اور زبان کے بعد اگلا مرحلہ عمل کا بتاتا ہے۔ اس کے زبان، اس کی بات اور اس کے عمل کو دیکھ کر پہچاننا۔ امام نے کہا کہ اس کی شکل انسانوں جیسی ہے، بدعتیں پھیلانے والا، انحراف ڈالنے والا، راستے سے ہٹانے والا کسی عجیب غریب شکل و صورت میں نہیں آئے گا کہ آپ اسے دیکھتے پہچان لیں کہ اس سے بچنا ہے، ساتھ ہی رہے گا، درمیان ہی رہے گا، اسے پہچاننا ہے۔ اور یہی امتحان ہے عزیزان محترم، اس دنیا کا امتحان یہی ہے، اپنے آپ کو درست راستے پر رکھنا۔ آگے کا جملہ، نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک خود آ سکے، اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے۔ اتنا بے بصیرت انسان ہے کہ نہ اس کو اپنی ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ کہاں سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور نہ گمراہی کے راستوں کو پہچانتا ہے کہ اگر پہچانتا ہو تو اس پہ قدم نہ رکھے۔ خود اتنا غافل ہے تو دوسروں کو کیسے گائیڈ کرے گا، لیکن کر رہا ہے۔ ممبر پہ ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، توجہ کیجئے گا، آپ ان سے واقعی جا کے پوچھ لیجئے، ذرا ابتدائی طہارت کے مسائل پوچھ لیجئے، بہت سے پڑھنے والوں کو نہیں آتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ولایت کی جو ہے اس کے اندر لے جا کر ولایت کی باتیں کر کر کے کہاں لے جاتے ہیں کہ بس جو ہم نے تمہیں ولایت سکھائی یہی ولایت ہے۔ نہیں، ولایت وہ ہے جس کو امام علی نہج بلاغہ میں خود سکھا رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا، نہ گمراہی کے دروازے کو پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ لے، یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ امام کے الفاظ ہیں، وَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء۔ کس کو امام نے میت الاحیاء کیا؟ پورا پیراگراف، یعنی وہ شخص کہ جو جاہلوں کے راستے پر چلتا ہے،
جو گمراہوں کے راستے پر چلتا ہے، جو علم کے بغیر زندگی گزارتا ہے، جس کا کام جو ہے اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے، جو گناہوں کو آسان سمجھتا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں پر اکساتا ہے لوگوں کو، خود نہ گمراہی سے بچتا ہے، نہ بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ دوسروں کو بچا سکتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو زندہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ لاش یعنی جس کو اپنے نفع و نقصان کا کوئی پتہ نہ ہو، جو اپنے لیے کچھ حاصل نہ کر سکے، جو مر چکا ہو، جو اس دنیا سے جا چکا ہو، اسے لاش کہا گیا۔ اس کے بعد عزیز و امام بیان کرتے ہیں، اب یہ دو چیز خصوصیات بیان کی، الہی انسان کی صفات اور ایک فاسق کی صفات۔ اس کے بعد جو اگلے جملے ہیں اس کے اندر امام نے اطرت النبی کو بیان کیا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ امام اب ارشاد فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگوں ان باتوں کو سیکھنے کے بعد اب کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ وَأَنَّ تُوفَكُونَ، تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند ہو چکے ہیں، نشانات ظاہر ہیں، روشن اور حق کے مینار نصب ہیں، تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے؟ تم کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ یعنی اطرت موجود ہے تمہارے درمیان میں، جبکہ تمہارے نبی کی اطرت تمہارے اندر موجود ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہدایت کا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ دے کر گئے، تمہارے اندر تمہارے نبی کی اطرت موجود ہے، جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو۔ اب اس قرآن اور اہل بیت کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ وہی تعلق ہے جو رسول اللہ بنا کر گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہیں، ایک ساتھ ہیں ہدایت کا ذریعہ۔ مَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، اگر ان دونوں سے جڑے رہے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ بات جان لو، ان میں جدائی نہیں آئے گی۔ جدائی نہیں آئے گی سے کیا مراد ہے؟ یہ الگ الگ تصور نہیں کیے جائیں گے، کوئی قرآن کو چھوڑ کر کہے کہ فقط اہل بیت، کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر کہے فقط قرآن، نہیں ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے کے مکمل کرنے والے ہیں، ایک ثقل اصغر ہے، ایک ثقل اکبر ہے۔ لہذا جو قرآن کی منزل کو سمجھتے ہو وہی اطرت کی منزل بھی ہے، اور جس طرح ایک پیاسا اونٹ پانی کے چشمے پر اترتا ہے، تمہیں چاہیے کہ اہل بیت کے دروازے پر اس طرح سے آؤ تاکہ تم اپنی ہدایت تک پہنچ سکو۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا اور کہا کہ دیکھو تم مجھے جانتے ہو۔ آخری چند جملے پھر جناب سیدہ کی طرف ہوں اور اپنا وقت ہمارا تمام ہوگا۔ آخری امام علی نے بیان کہ تم جانتے ہو اور میری تمہارے ساتھ جو مہربانیاں ہیں تم اسے بھی جانتے ہو۔ اب امام علی اپنی طرف لے کر آئے کہ تمہیں اگر پیچھے چلنا ہے تو کس کے پیچھے چلو؟ جس کے اندر وہ الہی صفات پائی جائیں، اس کے پیچھے نہ چلو جو میں نے ابھی بیان کیا جس کے اندر یہ فسق و فجور کی ساری صفات ہیں، اور اطرت رسول اللہ تمہیں دے کر گئے تھے۔ اگر میں تمہیں اپنی طرف دعوت دے بھی رہا ہوں تو یہ دعوت میں اپنی طرف سے تو نہیں دے رہا۔ تم نے رسول کے بارے میں قرآن کریم میں سنا، قرآن کریم نے کیا بیان کیا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اللہ کا رسول اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہتا، کیا بیان کرتا ہے؟ جو وحی الہی ہوتی ہے۔ اب اگر اس اللہ کے رسول نے میدان غدیر میں تم سب کو جمع کرنے کے بعد تم سے تو اپنی ولایت کا پہلے اقرار لیا، أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، آیا میں تم سب کے اوپر تمہارا ولی اور سرپرست نہیں ہوں؟ تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ تم سب نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو جب یہ اقرار رسول نے لے لیا تھا پھر ہی تو میری پہچان کروائی تھی، پھر ہی تو میرے ہاتھ کو بلند کر کے کہا تھا من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، بس جس نے بھی میری ولایت کا اعتراف کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کی ولایت کے زیر اثر آ جائے۔ من کنتم مولا فہذا علی مولا، یہ تمہارے سامنے کی بات ہے، اور رسول وہ یہ کہ وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے جو غدیر قوم میں ہوا وہ کس کی جانب سے ہوا؟ خدا کی امر کے مطابق ہوا، اور وہ واضح آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کو پیغام اللہ نے دیا وہ پہنچا دیجئے، نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ درود پڑھی محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، امام علی نے اپنی جانب اب رجوع کروایا کہ دیکھو تم مجھے جانتے ہو، میں اسی اطرت کا حصہ ہوں جس کو رسول اللہ پہچانوا کر گئے تھے تاکہ تم ہدایت کے راستوں پر باقی رہو، اور میرا اخلاق تمہارے سامنے، تم نے مجھے دیکھا ہے، میرا اخلاق تمہارے سامنے کو ایک دو الفاظ میں اپنے مطابق کھولنا چاہوں گا۔ یعنی تم نے مجھے دیکھا کہ اب تک اس امت کے لیے جو چیز فائدہ مند تھی میں نے وہ کام انجام دیا۔ تم نے میرے اخلاق کو دیکھا ہے کہ میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کی خاطر اپنی جان کو مشکل میں ڈالا ہے۔ کون سا ایسا میدان جنگ ہے جہاں شدت آئی ہو اور تم نے علی کو اس میدان سے پیچھے پایا؟ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں تمہاری جانوں پر بنی اور علی نے اپنے آپ کو تمہاری سپر قرار نہ دیا ہو؟
یہ تمام چیزیں امام علی بیان کر میرے اخلاق سے واقف ہو. فقط جان کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ علی وہی رسول اللہ کی سائے میں زندگی گزارنے والے وہی ہیں کہ جہاں علی نے اپنی زندگی کی ضروریات کو اسی مکہ مدینہ کے فقیروں پر خرچ کیا ہے. تم جانتے ہو ہمارے اخلاق کو. کیوں؟ کیونکہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ابو طالب علیہ السلام نے مکے کے اندر ہزارہا یتیموں کی پرورش کی ہے، ہزارہا بیواؤں کی سرپرستی کی ہے. میں اسی باپ کا بیٹا ہوں اور تم جانتے ہو ہمارے اخلاق کو. یعنی اب اگر میں تم سے آگے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے پیچھے چلو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تو اس لیے نہیں کہ مجھے ریاست کا شوق ہے، نہیں، اس لیے کہ میں خدا کی جانب سے امام عادل ہوں. ہدایت کا واحد جو سرچشمہ ہے وہ اس وقت میری ذات ہے. میں اب بھی اگر دعوت دے رہا ہوں تو دعوت کا مقصد میری کوئی خواہش نہیں ہے. میں تو دنیا کو طلاق دیے بیٹھا ہوں. دنیا غری بغیری، دنیا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا. علی تجھے چھوڑ چکا ہے، تو اپنی پوری رونقوں کے ساتھ علی کو دھوکے میں ڈال نہیں سکتی ہے. یہ جملے امام علی کے. تم جانتے ہو مجھ کو، تم جانتے ہو میرا زہد کتنا ہے، تم جانتے ہو کہ میں اتنا زاہد ہوں کہ میں حتیٰ سوکھی روٹیوں پر گزارا کرتا ہوں. اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں مولا کائنات ہوں، میرے قدموں کے اندر اس کائنات کے خزانے ہیں. یہ میں نے کہا قدموں کے اندر مبالغہ نہیں ہے. فضا بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں امام علی علیہ السلام کے. امام علی باہر سے تشریف لے کر آئے، چند دن ہو گئے اس گھر کے اوپر فاقے گزر رہے ہیں، 2 دن ہو گئے. جناب فضا بیٹھی ہوئی ہیں گھر کے اندر صحن کے اندر، کچھ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. کوئی لوہا ہے، ٹکڑا ہے اور اس سے کچھ بنا رہی ہیں. مولا گھر میں داخل ہوئے. پوچھا فضا کیا کر رہی ہیں؟ کہا مولا آپ کے گھر کی یہ غربت نہیں دیکھی جاتی مجھ سے، حسنین کے فاقے نہیں دیکھے جاتے مجھ سے. توجہ کیجئے گا عزیز، یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جن کی خاطر، جن کی محبت میں کائنات خلق ہوئی ہے. زمین و زمان، آسمان، ہر چیز ان کی محبت میں خلق ہوئی ہے. جو خدا کے نزدیک محبوب ہیں، کہ خدا جب مسئلہ سمجھتا ہے تو رضوان کو درزی بنا کر ان کے دروازے پر بھیج دیتا ہے. جب خدا مسئلہ سمجھتا ہے، جب اہل بیت علیہ السلام اپنی عظمت کو دکھانا چاہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. جناب سیدہ کے لیے آسمان سے انار نازل ہوتا ہے، وہ وقت بھی ہے، لیکن ایک وقت وہ ہے کہ جو ظاہر کے مطابق فاقہ ہے. فضا کہتی ہیں یا مولا علی مجھ سے نہیں برداشت ہوتا یہ حسنین کا فاقہ. کیا کر رہی ہیں پھر آپ؟ مجھے خدا نے ایک علم دیا ہے، علم کیمیا. میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ میں اس سے دھات کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہوں. کیا کریں گے پھر؟ میں آپ کو دھات بنا کے دوں گی، آپ لے جا کے بازار میں بیچیے گا، پیسے ملیں گے، اس سے گھر میں کچھ کھانا لے کر آئیے گا. امام نے کہا فضا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. امام نے ٹھوکر ماری زمین پر، کہا فضا دیکھو کیا نظر آیا. فضا نے اب جو دیکھا تو کہنے لگی کہ مولا مجھے سونے کی تہ نظر آ رہی ہے، تہ نظر آ رہی ہے. مولا آپ کے قدموں کے اندر یہ چیز ہے. امام نے کہا فضا اگر یہ چیزیں لینی ہوتی تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم اپنی زندگی خدا مند عالم کی مشیت کے مطابق گزارتے. فضا اگر ہمارے رب نے ہمارے لیے فقر اور فاقے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اپنی محنت کے بعد، ایسا نہیں کہ امام علی گھر پہ بیٹھے رہتے تھے، وہ آپ کو معلوم ہے خدمتیں کرتے تھے، کام کرتے تھے، کھیت بناتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود اگر فقر ہے، فضا جو خدا کی مشیت ہے ہم اس پہ راضی ہیں. یہ سونا چاندی زیور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ آج کے دور میں ہم کہیں گے ہم ان اہل بیت علیہ السلام کے نام پر ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کا یہ عقیدہ یقیناً امامت کے نام پر ہے، جو کچھ اس کائنات میں امام کے نام پر ہے. امام علی نے بیان کیا کہ یہ ہمارے لیے میٹر نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہماری زندگی وہ ہے جیسے خدا چاہتا ہے. بس اگر تمہیں دعوت دے رہا ہوں اے لوگوں تو میرے اخلاق سے واقف ہو. ہم تو اپنی چیزوں کو تمہارے اوپر قربان کرنے والے ہیں. معاویہ کے سامنے ایک شخص پہنچا اور اس نے کہا کہ معاویہ نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ آ رہا تھا امام علی کی دوران حکومت، امام علی کے پاس سے. اس نے کہا دنیا کے کنجوس ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. معذرت کے ساتھ یہ جملہ ہے صرف سمجھانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کہا دنیا کے بخیل انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی جس کے پاس سے کچھ اضافی نہیں مل سکتا. معاویہ نے کہا تم نے غلط تعبیر استعمال کی ہے. اگر مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ علی سے زیادہ اس زمین پر بخشنے والا کوئی اور نہیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جو جان کا دشمن ہے، جو دشمن ہے جان کا، جو چاہتا ہے کہ جتنا جلد خاتمہ امام علی کا اس کی حکومت کو دوام ملے گا، لیکن تعریف کر رہا، کہتا ہے نہیں تم نے غلط کہا ہے. علی وہ ہے کہ اس سے زیادہ بخشنے والا کوئی اور نہیں ہے. پھر آگے مثال دیتا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اگر علی کے پاس 2 کمرے ہوں، 2 اتاق ہوں، 2 حجرے ہوں، 2 خزانے ہوں، ان میں سے ایک جو ہے وہ خس و خاشاک کا ہو، سوکھی گھاس پھوس ہو، اور ایک میں جواہرات بھرے ہوں، تو علی جس کو پہلے خرچ کرے گا وہ جواہرات والا کمرہ ہے. یعنی علی ایسے تم علی کی نسبت کہہ رہے ہو وہ کنجوس ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. علی عدل کا امام ہے. بس عزیزان یہی وہ چیز ہے. امام علی کہہ رہے ہیں کہ تم
کہاں جا رہے ہو، یہ تمہیں خصوصیات بتائیں، اگر تمہیں چلنا ہے تو اس شخص کو اپنا امام بناؤ جس کے اندر الہی صفات پائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے مت چلو جو خود گمراہ ہے، جو خود گمراہ ہے تمہیں کہاں سے ہدایت کرے گا۔ اسی چیز کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ لے کر نکلی عزیزان۔ یہ ایام ابھی جناب سیدہ کی شہادت کے ایام گزرے، 2-3 منٹ ہمارے پاس جو باقی بچے، تقریباً 5 منٹ، اس کے اندر انشاءاللہ مصائب۔ جناب سیدہ بھی اسی درد کو لے کر نکلی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بھی پیغام یہ تھا کہ دیکھو تمہارے درمیان قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم کی روشن آیات تمہارے درمیان موجود ہیں۔ خطبہ فدق میں جب آپ جا کر دیکھیں گے تو کم و بیش آپ کو خطبہ فدق کے اندر تقریباً 8-7 آیتیں ملیں گی جو جناب سیدہ نے بیان کی ہیں، یعنی خطبہ فدق کے اندر بھی جناب سیدہ قرآن کو بار بار لے کر آ رہی ہیں کہ تم راستے سے بھٹک گئے ہو، قرآن کے ذریعے سے واپس کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تم کیوں بھٹک رہے ہو؟ قرآن تمہارے درمیان میں، اس کی آیات واضح ہیں، اس کا پیغام واضح ہے، تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ جناب سیدہ کے جملے انتہائی شدید جملے ہیں خطبے کے اندر، توجہ رکھیے گا۔ جناب سیدہ نے بیان کیا فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ دَارَ أَنْبِيَائِهِ وَمَأْوَاهُ أَصْفِيَائِهِ ظَهَرَ فِيكُمْ حَقِيقَةُ النِّفَاقِ۔ وقت نہیں ہے کہ اس کو میں مزید کھول سکوں، مصائب کی طرف آؤں گا۔ جناب سیدہ نے بیان کیا کہ جب خدا نے اپنے نبی کے لیے اس گھر کا اختیار کر لیا، انتخاب کر لیا کہ جہاں گزشتہ انبیاء کو لے گیا، جہاں اصفیاء کو اس نے لے جا کر رکھا ہے، یعنی اس جملے کے اندر بھی جناب سیدہ پیغام دے رہی ہیں ظاہرہ کہ دیکھو میرے بابا سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی تھے، خاتم الانبیاء تھے، ان سے پہلے بھی انبیاء رہے لیکن کوئی نبی بھی کبھی بھی زمین پر ہمیشہ نہیں رہا۔ تو جس طرح جب بھی کوئی بھی نبی زمین پر نہیں رہا، میرے بابا نے بھی ایک وقت جانا تھا۔ خدا نے ہر نبی سے کیا چاہا کہ اس نبی کے جانے کے بعد اس کے راستے پر باقی رہے، لیکن امتوں نے انحراف کیا۔ امتیں اس عنوان سے کہ انحراف کرتی تھی لیکن اگلے نبی کا موقع ملتا تھا پھر راہ راست پر آ جاتی تھی۔ اب جو تم نے یہ کام کیا ہے تو اگلا تو نبی تو کوئی بھی نہیں آنا۔ اب جو تمہیں سکھا کر گئے تھے تمہیں اس پہ رہنا تھا، اب تمہیں ولی کے ساتھ رہنا تھا، امام کے ساتھ رہنا تھا، لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی اللہ کا نبی اس جگہ پہنچا جہاں انبیاء موجود ہیں تو تمہارا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، تمہارا جو چہرہ چھپا ہوا تھا وہ آشکار ہو گیا۔ جناب سیدہ کے جملے بہت شدید ہیں، بہت شدت ہے ان جملوں کے اندر۔ ظہر فیکم حقیقۃ النفاق وَسَمَلَ جلباب الدین، تم نے دین کے لبادے کو یہ سمجھ کر اتار دیا کہ بس اب اس کا وقت چلا گیا، پرانا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی تم نے وقتی طور پہ جیسے ہم سردی کے اندر شال لے لیتے ہیں، سردی آتی ہے، مرد خواتین جو ہیں وہ گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، شالیں پہن لیتے ہیں، جیسے ہی سردی کا موسم ختم ہوتا ہے واپس یہ چیزیں الماری میں چلی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے بھی ایک وقتی طور پر دین کی رضا کو اوڑھ لیا تھا، تمہارے لحاظ سے اب دینداری کا وقت ختم ہو گیا کیونکہ رسول چلا گیا۔ نہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ پھر جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کہ جس میں بیان کیا خداوند عالم نے، جو جنگ احد میں ہوا تھا، کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے مشہور ہوا کہ رسول اللہ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں، شہید ہو گئے، تو بہت سے لوگ پلٹ گئے۔ خدا نے قرآن کی آیت نازل کی کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے نبی آ چکے ہیں، اگر وہ مر گئے یا شہید ہو گئے تو کیا تم اپنے پاؤں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور جو پلٹ جائے گا وہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، خود ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ جناب سیدہ نے ان جملوں کو، ان آیات کو بھی بیان کیا کہ دیکھو دین باقی ہے، نظام باقی ہے، رسول اللہ نے جو سکھایا تھا وہ سسٹم باقی ہے، تم غلط جا رہے ہو، تم نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا۔ پیغام ہے جناب سیدہ کا عزیزوں، اور اس پیغام کو جناب سیدہ نے کس تکلیف کے ساتھ پہنچایا ہے، اللہ اکبر۔ رسالت مآب کی رحلت جناب سیدہ کے لیے کوئی معمولی رحلت نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی محبت اپنے بابا سے معمولی محبت نہیں ہے۔ مصائب کا آغاز اس طرح کروں گا عزیزان محترم کہ ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، مسلمہ حقیقت ہے، لیکن کسی بیٹی کی محبت کا قیاس جناب سیدہ کی محبت سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام علی کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جناب سیدہ سے عقد کی خواہش لے کر آئے، کہا ہے میرے مولا میری خواہش ہے کہ آپ کی دختر سے میرا عقد ہو، خدا مجھے یہ شرف عطا فرمائے کہ زینب کا شوہر بن سکوں۔ وہ باتیں آپ نے سنی ہوئی کہ جناب زینب سے بھی امام علی نے پوچھا، دریافت کیا، ان کی مرضی کو جاننے کی کوشش کی۔ جناب زینب نے کہا بابا جیسے آپ کی مرضی، جس میں آپ راضی ہیں اس میں میں راضی ہوں۔ اس کے بعد امام علی نے
اس سے پہلے کہ ہاں کرتے کہا کہ عبداللہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات جان لو کہ دیکھو کچھ رشتے بہت خاص ہیں، بہت خاص ہیں، ان رشتوں میں عمومی رشتے ہی ہیں لیکن کچھ ان میں سے شخصیات ایسی ہیں جن کا رشتہ بہت خاص ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو عبداللہ، دنیا میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، خدا باپ کو اولاد عطا کرتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، کہا لیکن اس دنیا کے اندر ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت ہی خاص ہے، یعنی وہ تعلق کسی اور رشتے میں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ کہا وہ جو خاص تعلق ہے وہ یعقوب اور یوسف کا ہے۔ یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، حالانکہ 11 بیٹے تھے یعقوب کے، لیکن یوسف کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا یعقوب کو، اسی لیے حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بیٹا زندہ ہے، پلٹ کر آئے گا، مگر اس کی دوری اتنی ناگوار تھی کہ قرآن کی آیت کے مطابق یعقوب اتنا روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا حزن طاری تھا یعقوب کے اوپر، حالانکہ جانتے تھے زندہ ہے، معلوم تھا پلٹے گا، امید رکھتے تھے۔ اسی لیے جب کبھی بچے جاتے تھے وہاں سے کنان سے باہر جاتے تھے تو کہتے تھے، جب واپس آتے تھے پوچھتے تھے یوسف کی خبر لائے کہ نہیں لائے، حالانکہ بچے آذوقہ لینے جا رہے ہیں، گندم لینے جا رہے ہیں، وسائل زندگی لینے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کا سوال یہ نہیں ہوتا تھا وسائل زندگی ملے نہیں ملے یا گندم ملا نہیں ملا، بتاؤ یوسف کی کوئی خبر لائے ہو کہ نہیں لائے، اتنا انتظار، اور آنکھیں سفید ہو گئی۔ حضرت امام علی کہتے ہیں عبداللہ اس بات کو جان لو، یہ ایک رشتہ بہت خاص تھا یعقوب اور یوسف کا۔ پھر آگے کہا اے عبداللہ، ہر باپ اور بیٹی کے درمیان بھی محبت کا ایک رشتہ ہے، لیکن اے یعقوب جیسا رشتہ فاطمہ زہرا اور رسول اکرم میں تھا ایسا کسی میں بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا جناب رسول فاطمہ آپ کی رحلت شدید مرحلہ ہے جناب سیدہ کے لیے۔ امام علی کہتے ہیں جیسی محبت فاطمہ زہرا اور ان کے بابا رسول اللہ میں تھی ایسی کسی باپ بیٹی میں نہیں ہے، یہ عجیب محبت تھی ہے یا عبداللہ۔ اور پھر کہتے ہیں اے عبداللہ ایک اور رشتہ ہے، بہن اور بھائی کا بھی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ہر بہن اور بھائی کے درمیان چاہت کا، محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، لیکن عبداللہ جیسا رشتہ حسین اور زینب میں ہے ایسا کسی میں نہیں ہے۔ عبداللہ بس ایک درخواست کروں گا، حسین اور زینب کا جو رشتہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا، اور اگر کبھی حسین باہر جائے تو زینب کو مت روکنا، اجرکم علی اللہ۔ اس بنیاد پر عبداللہ نے ہمیں قبول کیا کہ ہاں میرا مولا میں جانتا ہوں زینب عاشق حسین، میں جانتا ہوں زینب کا کیسا رشتہ ہے۔ بس عزیزان محترم، جناب رسالت امام سے جناب سیدہ کا رشتہ ایک عام بیٹی اور باپ والا نہیں ہے، جناب سیدہ کی جان ہے رسول اللہ کے اندر، اور رسول اللہ کی جان ہے جناب فاطمہ زہرا۔ اسی لیے جب جناب فاطمہ آتی ہیں اللہ کے رسول اپنے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے انتظار اور شرف اور افتخار کے اندر کائنات کا قیام ہے عزیزوں، اور یہ اللہ کا رسول جناب سیدہ کے لیے قیام کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اس کو اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتا ہے، نماز تہجد کے لیے مسجد جانے سے پہلے کھڑے ہو کر دروازے پر کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معاہدۃ الرسالہ، اہل بیت رسالت تم پر میرا سلام ہو۔ امت کو زبانی پیغام نہیں دیا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو میری بیٹی کا خیال کرنا ہے، میری بیٹی کی حرمت کا خیال رکھنا، میری بیٹی کو چاہنا نہیں، زبانی پیغام نہیں ہے، عملی کردار ہے رسول اللہ کا۔ یہ رسول کا کردار تمہارے سامنے گواہ ہے کہ یہ بیٹی احترام کے لائق ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد اس بیٹی کا کیا احترام کیا گیا؟ یہ بیٹی اپنے گھر میں محصور ہو گئی، اس کے دروازے پر آنے والے آ گئے، دروازے پر آئے احترام کے لیے نہیں آئے، بے احترامی کے لیے آئے۔ عزیزوں بس وہ مرحلہ بھی آیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اسی امامت کی دعوت دینے نکلی، گھر گھر گئیں، مدینے والوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، اے اہل مدینہ تم بھول گئے کیا؟ غدیر میں جو کچھ ہوا تم نے بھلا دیا؟ اللہ کے رسول نے تمہارے سامنے علی کو منتخب کیا تھا، اپنے سامنے اللہ کے حکم سے علی کو تمہارا ولی بنایا تھا، ساری باتیں بھول گئے، کسی نے جناب سیدہ پہ دروازہ نہیں کھولا۔ عزیزان محترم اس کو خود سوچیے گا، آپ کے محلے میں اگر کوئی ایک باعزت شخص رہتا ہو اور آپ کے دروازے پر آ جائے اور آپ سے کسی چیز کا طالب ہو، آپ بے شک اس کی مدد نہ کر سکتے ہوں، پھر بھی آپ دروازہ کھولیں گے اس کے احترام کی خاطر۔ فاطمہ زہرا اس مدینے میں کتنی غریب ہو گئی کہ کوئی دروازہ بھی نہیں کھولا فاطمہ زہرا کے اوپر۔ بس عزیزوں جناب سیدہ یہی پیغام دینے نکلی، کسی نے ساتھ نہ دیا، وہ مرحلہ آیا کہ جناب سیدہ اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اے علی یہ مدینے والے بے وفا نکلے، اے علی مدینے والوں نے وفا نہیں کی۔ عزیزوں وہ مرحلہ بھی آ گیا جناب سیدہ
کہ اوپر جلتا ہوا دروازہ بھی گرایا گیا. جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان سے جناب سیدہ کی آواز بلند ہوئی تھی، یا فضہ خذینی، یا فضہ میرا ہاتھ تھام کے میرا محسن شہید ہو گیا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی، مگر اس عالم میں بھی اگر جناب سیدہ کو کسی کی فکر تھی تو وہ علی ابن ابی طالب تھے کہ یہ ولی خدا تنہا رہ جائے گا. اسی لیے عزیز جناب سیدہ نے امام علی کو اپنے پاس بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہا علی اب میری کچھ وصیتیں سنتے چلے جائیے. اے علی یہ آخری کلام ہے جو زہرا کا آپ کے ساتھ ہے. عزیز و مزے کی سال ثواب کئی سال ہو پہنچ جائے انشاءاللہ. جناب سیدہ کے مصائب ہیں. جناب سیدہ کہتی ہیں علی میرے پاس بیٹھ جائیے کیونکہ اب یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد آپ فاطمہ کی آواز کو نہ سن پائیں گے. عزیز یہ جملہ میرے مولا کے اوپر بہت سخت گزرا ہوگا، چونکہ اس مدینے میں اگر فاطمہ ہیں تو فاطمہ علی کی غمخوار ہیں. ان کے علاوہ علی کا کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی مونس نہیں ہے. میرے مولا سے جناب سیدہ وصیتوں کو کرتی ہیں. علی میری وصیت یہ ہے کہ میں جب اس گھر میں آئی، آپ کی زوجہ بن کر آئی، اگر مجھ سے اس گھر میں آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف کیجیے. امام علی جملہ سن کے تڑپ گئے. فاطمہ زہرا آپ آیت تطہیر کی وارثہ ہیں، دختر رسول ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں. فاطمہ زہرا آپ سے خطا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. پھر میرے مولا نے کہا ہاں اے زہرا آپ اللہ کے رسول کی بیٹی تھیں، آپ نے اللہ کے رسول کے گھر میں زندگی گزاری، اس گھر میں آئی، آپ کو اس گھر میں کبھی کھانے کو میسر آیا؟ کبھی نہیں آیا. آپ نے اس گھر میں بڑی زحمت کی، آپ نے چکیاں چلائیں، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اے فاطمہ علی کی ناداری کی شکایت بابا سے مت کیجیے. میرے جناب سیدہ نے وصیت کو جاری رکھا کہ اے علی میرے بعد میری وصیت یہ ہے کہ میرے بعد مجھے خود غسل دیجیے گا، خود کفن دیجیے گا، خود قبر میں اتاریے گا. خود قبر میں اتارنے کے بعد علی فوراً سے جائیے گا نہیں، میرے قبر میں سراہنے بیٹھ جائیے گا. اس لمحے مردے کو انس کا خیال ہوتا ہے، اس لمحے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیجیے گا. پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے بلند آواز سے رونا شروع کیا. عزیزو بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. میرے مولا کہتے ہیں سیدہ اب جب کہ آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ اپنے بابا سے ملاقات کے لیے جا رہی ہیں، آپ کی اس دنیا کی زحمتیں ختم ہونے کو جا رہی ہیں، تو آپ اب کیوں روتی ہیں؟ تھوڑا اور صبر کیجئے. جملہ سنیے گا. جناب سیدہ کہتی ہیں علی میرا رونا اپنے لیے نہیں ہے، میرا رونا آپ کی غربت پر ہے. علی میں تو آپ کی تنہائی پہ رو رہی ہوں، علی میں تو آپ کی مصیبتوں پہ رو رہی ہوں. میں اپنے الفاظ میں کھولوں اس جملے کو. علی آپ درد بھرے دل کے ساتھ جب باہر آتے تھے، آپ اپنا درد دل مجھ سے کیا کرتے تھے. علی اب آپ اپنا درد کس سے بیان کریں گے؟ اپنے الفاظ میں کھول رہا ہوں جملے کو. علی میری زینب ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ اتنے زیادہ دردوں کا تحمل نہیں کر سکتی. اور علی زینب نے تو حسین کے دردوں کو جھیلنا ہے. علی میں آپ کی غربت پہ رو رہی ہوں. اسی لیے جناب سیدہ نے کہا علی میرے قبر پہ آتے رہیے گا متواتر. اپنے الفاظ میں کھولوں گا ان جملوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ علی ابھی زینب آپ کے دردوں کو متحمل نہیں ہو پائے گی. آپ کو جو درد ہوا کہ زہرا سے بیان کیجئے گا، زہرا سن لے گی. اچھا زینب تو ابھی بہت چھوٹی ہے. علی اگر آپ نے اس کے سامنے بیان کیا، وہ زینب کیسے برداشت کرے گی؟ اس نے آنکھوں سے اپنے ایک بھائی کا جگر ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، اور اس نے اسی آنکھوں سے بھی کربلا میں حسین کو خنجر تلے سے باہر ہوتے دیکھنا ہے. اجرکم اللہ. بس آخری چند جملے عزیزان محترم. وہ وقت آیا جناب سیدہ نے اپنے وصیتوں کو تمام کیا. میرا مولا مسجد میں گیا، جناب سیدہ حضر عبادت میں گئی، مگر مشیت الہی سے وہ وقت آیا جناب سیدہ کی تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہوئی. حسنین گھر میں داخل ہوئے. اسما سے دریافت کیا مادر گرامی دکھائی نہیں دیتی. اسما نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بچوں تمہاری چاہنے والی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. بس عزیزوں حسنین دوڑے ہوئے واپس مسجد میں گئے، سر کو پیٹتے ہوئے بابا ہم یتیم مادر ہو گئے. بابا ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. عزیز فاتح خیبر جو کبھی کسی جنگ میں نہ جھکا، جس کے قدموں کی طاقت کبھی کم نہ ہوئی، وہ مولا زمین پر گر گیا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہا، اپنی غربت پہ روتا رہا. پھر اپنی قوت کو جمع کر کے میرا مولا گھر میں آیا. جناب سیدہ کی وصیتوں کے مطابق میرے مولا نے غسل و کفن کے مراحل کو طے کیا. وہ آخری وقت بھی آ گیا جو بچوں کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے. میرے مولا نے آواز دی ہے
بچوں آؤ اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو، اس کے بعد تم اپنی ماں کو دیکھ نہ پاؤ گے، پھر قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ مرحلہ کتنا شدید تھا، روایت میں بیان ہوا شاید ابھی حسنین تذبذب کے عالم میں تھے کہ جناب سیدہ کے ہاتھ بلند ہوئے، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، عاطف غیبی کی آواز آئی علی فاطمہ کے سینے سے بچوں کو اٹھا دیجئے، عالم ملکوت میں کوہرام بپا ہو گیا، بس میرا مولا آگے بڑا، بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دیا۔ مگر عزیزوں آپ آج جناب سیدہ پر رو رہے ہیں، مگر اس وقت غربت کا عالم یہ تھا، گھر کے صحن میں جنازہ فاطمہ رکھا تھا، بلند آواز سے رو بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بلند آواز سے روئیں گے تو خبر ہو جائے گی ماں کی شہادت کی۔ ارے ماں نے منع کیا تھا ان لوگوں کو جنازے میں شریک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، کیسے حسنین گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے۔ بس حسنین یہ گھٹ گھٹ کے رونے کا سلسلہ بھی اہل بیت میں عجیب ہے۔ فاطمہ زہرا بابا پر روتی تھی، مدینے والوں کو برداشت نہ ہوتا تھا، علی کو مدینے سے باہر بیت الحزن بنا کر دینا پڑ گیا۔ اب ماں کا جنازہ ہے، حسنین کھل کے نہیں رو پا رہے، زینب کھل کے نہیں رو پا رہی۔ اللہ اکبر، ایک آخری منظر بھی ہے کربلا کے میدان میں، ایک بچی اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے، جس کے بدن پہ سر نہ بچا، جس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ بچی رونا چاہتی ہے تو تماچا مارا جاتا ہے۔ تعزیت سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہرحال اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے تیری رحمت کا واسطہ اس مجلس کا بہترین عزم مرحومہ سیدہ آسیہ رضا بنت سید ظہیر الحسن زیدی کی روح کو اصال فرما۔ خدایا مرحومہ کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مرحومہ کی قبر کو محمد اور آل محمد کے نور سے منور فرما۔ پروردگار مرحومہ کے جتنے لواحقین ہیں، احباب ہیں، ان سب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ خدایا تیری رحمت کا واسطہ دنیا میں اس وقت مومنین جہاں مشکلات کا شکار ہیں، ان سب کے مشکلات کو آسان فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزگار مرحمت فرما۔ پروردگار تیری رحمت کا واسطہ تمام بیمار مومنین کو شفا عنایت فرما، تمام مراجع عظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی درخواست مرحومہ سیدہ آسیہ رضا بنت سید ظہیر الحسن زیدی۔